أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ دل چاہا کہ اس کو مزید وسعت دی جائے تاکہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے کر آنے والا اور پھر اپنی پوری زندگی اس پر ثابت قدم رہنے والا جو اصحاب میں داخل ہو گیا، جس کا خطاب، لقب، نام، معرفت صحابی سے ہو گئی، وہ پھر اللہ کے ہاں معاف کر دیا گیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی رضا مل گئی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہے اور اس کا رب اس سے راضی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کی تھوڑی سی تقسیم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کے اصحاب میں ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ہجرت سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے والے انصار مدینہ میں سے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اور اس کے بعد جس تقسیم کے بعد آج کل ہمارے ہاں کئی باتیں بھی ہیں، کچھ کی نشاندہی پچھلے جمعہ کی تھی، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اور پھر اس کے بعد صغار صحابہ ہوں یا وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسا کہ یمن سے آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیمات کا کچھ حصہ لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو نہ دیکھ سکے، ملاقات نہ ہو سکی، کیوں کہ اپنے علاقے میں، اپنی وادی، بستی، قریہ میں، اپنے ملک میں جا کر جو سیکھا ہے وہ سکھائیں۔ ان کی پوری زندگی اسلام پر رہی، وہ بھی صحابہ ہے۔ اور سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کی 3 تقسیمیں میں نے سمجھا دی تھی، امید رکھتا ہوں کہ یاد ہوں گی انشاءاللہ۔ والذین اتبعوہ، اس پر بات نہیں ہو سکی تھی، وقت ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے، اس میں بعض مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر وہ آنے والے صحابہ جن کی زندگی لمبی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اسلام قبول کرنے والوں میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار میں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد زیادہ زندہ رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی کرتے رہے، اتبعو، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اسی طرح سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، 100 ہجری کے آس پاس تقریباً ان کا فوت ہونے کا ہے۔ اتبعو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیمات دے گئے، بتا گئے، سمجھا گئے، سکھا گئے، اس کے مطابق زندگی پوری گزاری۔ اور اس کی دوسری تفسیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھنے والے تابعین، آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے والے، اور کئی صحابہ اس طرح کے بھی ہیں، صحابہ ان کا خطاب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں سے ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے، وہ صحابی کے خطاب میں نہیں۔ صرف حالت ایمان شرط نہیں، صرف رسول اللہ کو دیکھنا شرط نہیں، دونوں چیزوں کا یہاں پر جمع ہونا لازمی ہے کہ حالت ایمانی میں محمد رسول اللہ کو دیکھا ہو وہ صحابی۔ حالت ایمانی ہے، محمد رسول اللہ کو ان 2 آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو وہ صحابی کے خطاب میں نہیں، وہ تابعی صحابہ کو دیکھا۔ آپ کے یہ صحابہ اس کیٹیگری میں،
تابعین کہہ لے، تابعی کہہ لے، اور پھر اس کے ساتھ والذین اتبعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر ان کا ساتھ پانے والے تابعین، وہ سارے کے سارے اس میں جمع، اس میں شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھ کر تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر تعلیم حاصل کی، اس لیے اتبعوا، اس کی اتباع کرنے والے، تیسری کیٹیگری، یہ دو ہو گئی۔ والذین اتبعوا تیسری تفسیر، تیسرا معنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو تعلیم نازل کی، اس کی پیروی اتباع کرنے والے رہتی دنیا کر والذین اتبعوا۔ ہم مسلمان چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو 1400 سال گزر گئے، ہم 1447 ہجری میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں فوت ہوئے، وحی کا سلسلہ 11 ہجری میں ختم ہوا، مکمل ہوا، اس کے بعد سے لے کر 1436 سال کہہ لیں، 15ویں صدی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پہچان کر، پرکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا والذین اتبعوا۔ تین کیٹیگری اس معنی میں ہے، اور یہاں شرط ہے اس بات کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو وہ اس میں شامل ہوگا۔ اور یہ ساری جو تقسیم ہے، السابقون ہیں، اولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور اسی طرح والذین اتبعوا ہیں، ان سے متعلق اللہ رب العالمین کا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے بعض صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نام لے کر دیا، بعض سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی کام نہ کریں۔ کون سا کام؟ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، عبادات والا، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، سند، سرٹیفکیٹ، ڈگری ان کو عطا کر دی۔ اور کئی سارے اس طرح کے ہیں جن کا مجموعی طور پر ذکر اللہ نے کیا، جن میں خاص طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا خطاب جن کا ملتا ہے، وہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لایا، وہ سب اس میں شامل، جن سے متعلق اللہ رب العالمین کا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، فلاح والی، نجات والی ہے، کامیاب جماعت یہی، جن سے متعلق اللہ رب العالمین کا اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، یہ ساری کیٹیگری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی یہ صحابہ کرام کی۔ اب اس میں مختلف تعداد ہے، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بعض نے، مورخین نے جو ایک حساب لگایا کہ کم و بیش 1,24,000، لیکن یہ گنتی، یہ مردم شماری والی گنتی نہیں، یہ کمی پیشی، ایک اندازہ ہے، محتاط اندازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ساتھی تھے، حنین کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھیوں کی جماعت تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہا، اسلام میں داخل ہونے والے فوج در فوج، دوسرا معنی اس کا کر دیں جوک در جوک، تسلسل بھی اور تعداد بھی، دونوں معنی اس میں شامل، کہ مسلسل لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلسل بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو رہی ہے، یہ دونوں معنی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، جوک در جوک، قبیلوں کے قبیلے، قبائل کے قبائل، جتھوں کے جتھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر لبیک کہنے والے، وہ سارے اس میں شامل۔ اور مزید اس کی تقسیم، آپ کے ساتھیوں میں جن سے متعلق اللہ رب العالمین نے ڈگری جاری کر دی، ان میں سب سے پہلے بدری صحابہ ہے، ہمارے ہاں معروف تعداد ہے 313، لیکن اگر سیرت کی کتابوں کو کھنگالیں، ان کو دیکھیں، مزروقی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے السیرۃ النبویہ، عربی میں اتنی موٹی کتاب، اس میں انہوں نے اقوال کافی سارے جمع کیے، 319
317، 18، 22 مختلف اقوال، اور یہ تعداد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی ہے جنہوں نے آپ پر اسلام قبول کر لیا. اور یہ مختلف کیوں ہے کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بدر نہیں گئے تھے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ چھپ گئے، پیچھے رہ گئے، بدر میں گئے نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو آپ کے عقد میں تھی وہ بیمار تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ جو مال غنیمت بدر سے ملا تھا اس میں شریک کیا تھا. اس وجہ سے تعداد کا فرق ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں. اور ان بدری صحابہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور بدر کے بعد بدر کے شرکاء، بدری صحابی، اہل بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، بدر کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال بعد، ہم اس کو 2 ہجری کہتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جدہ رہتے ہیں. ابو بکر شریک ہیں 13 ہجری، عمر شریک ہیں 11 سال حکومت کر کے گئے، عثمان شریک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیسرے خلفاء، علی شریک ہیں 40 ہجری. اور اللہ رب العالمین نے کب کہا؟ برسوں پہلے، قد غفرت لکم. یہ اہل بدر کا میزہ، مقام، مرتبہ اللہ رب العالمین نے خاص باقیوں سے یہ دے دیا ان کو. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جن سے متعلق بات کی وہ بیعت عقبہ والے ہیں. ہجرت سے قبل ہے، بدر سے قبل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 2 مرتبہ بیعت کرنے والا یہ گروہ، یہ جماعت، یہ افراد مشتمل، تھوڑی تعداد. بیعت عقبہ اولا، اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے 7، بعض نے لکھا ہے 11. 7 ہو یا 11 ہو، بڑی تعداد نہیں. اور یہ انصار مدینہ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوی 11واں سال ہے، نبوت وحی کو اترے ہوئے 11واں سال. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. کس بات پر؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں، گناہوں کا کام نہیں کریں گے، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. اور ایک بڑی چیز، حالانکہ عرب میں یہ نہیں تھی، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اپنا معاشرہ ہم ذرا اس میں تھوڑا سا ٹٹول لیں. یہ بیعت عقبہ اولا جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو رہی، معاہدہ، وعدہ، اس کی پاسداری ہو رہی. اس کے اندر یہ چیزیں باقاعدہ لکھی، بیان کی گئی، بولی گئی، لکھی نہیں گئی، بولی گئی. اس کے کچھ عرصہ بعد تقریباً 70، بعض کہتے ہیں 72، بعض کہتے ہیں خواتین سمیت 75 افراد، سینکڑا نہیں، تعداد 2 ڈیجٹ کی، دہائی کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس لوٹ جانے والا یہ قافلہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بھی بڑا رکھا. سفر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر واپس لوٹ کر اسلام پر زندگی گزارنے کا وعدہ کر رہے. یہ بیعت اولا اور ثانیہ ہے، ہجرت سے قبل. چوتھی کیٹاگری اللہ رب العالمین نے جن سے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل کی، جس کو ہم بیعت رضوان کے نام سے جانتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر ہجرت کے بعد لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے. اور کس بات پر؟ کس لیے؟ اسلام پر گردن کٹانے کے لیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ دینے کے لیے. اور اسی موقع پر شخصی طور پر جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، اس میں سیدنا عثمان کی ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا ید عثمان. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
ایک ہاتھ اپنا عثمان کا قرار دے کر دوسرا اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. یہ من فضائل عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا لقد رضی اللہ رب العالمین راضی ہو گئے. یہ ڈگری سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے. جتنے صحابہ موجود ہیں بیعت رضوان میں شریک ہیں، تمام شرکاء. یہ مرتبہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. منافق بیعت نہیں کر سکتا. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے خون کو بہانے کے لیے، اپنی گردن کو کٹانے کے لیے منافق تیار نہیں ہو سکتا. اور جو اس جماعت کے کسی ایک فرد پر بھی شک و شبہ کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور فضیلت بیعت رضوان والوں کو دی. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، دیگر ہیں، ان سب کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر ایک بڑی تقسیم من بعد الفتح. یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ گئے تھے، جماعت زیادہ ہو گئی تھی. کئی لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان اس لیے لے آئے کہ ڈر گئے تھے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، مارے جانے کی، قید کیے جانے کی وجہ سے. اور یہی اعتراض مستشرقین بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں. اور مستشرقین ہم سے زیادہ اسلام کو پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا دین جانتے ہیں، لیکن ہدف ٹارگٹ عمل نہیں ہے. ہدف ٹارگٹ کمیاں نکالنا ہے، شبہات پیدا کرنا ہے. جو اسلام والے ہیں ان کے دلوں کو اس سے متعلق بغضن کرنا ہے، وہ اس لیے مطالعہ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کے بعد بھی اور اس سے قبل بھی رضی اللہ عنہ. اور اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے پھیلا. اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگوں نے قبول کیا. اسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کو دے کر لوگوں نے قبول کیا. ایسا نہیں. اور اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ رب العالمین نے جن کے لیے ایمان لکھ دیا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین کو ایک روح عطا کر دی، اسلام میں داخل ہو گئے، اس پر ثابت قدم رہ گئے. اور آپ کے ساتھیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو قل آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر کچھ نہیں دیکھنا، پھر پیچھے نہیں ہونا، اس پر ثابت قدمی سے ٹھہر جاؤ. مطلب کیا ہے؟ عمل کرو. یہ تمہارا دین ہے، اللہ کو راضی کرنا. اسلام قطعاً تلوار کے دور پر نہیں پھیلا. تلوار اس کے خلاف اٹھائی گئی جو اسلام کو مٹانے آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام ساتھی جو آپ کے فوت ہونے تک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ سب کے سب اسلام پر زندگی گزارنے والے، اسلام کے لیے کٹنے مرنے والے. اور احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق کہا تھا ارمی یا سعد فداک ابی و امی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیر پکڑاتے اور کہتے اے سعد تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام نہیں کہا. یہ شخصی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ ان سے متعلق آپ نے مرتبہ اور مقام بیان کیا، ہم سب جانتے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ والزبیر فی الجنہ.
عبد الرحمن فی الجنہ، سعد و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 لوگ، 4 خلفاء، 6 دیگر صحابہ، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، سنن ترمذی موجود۔ ایک اور مقام پر ابو الاعور صحابی ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی، اور راوی سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے ابو الاعور کون ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں ہوا سعید۔ اور ابو الاعور نے جب حدیث بیان کی تو کہا تم اس بات پر زور دیتے ہو کہ ابو الاعور کے بارے میں بتاؤں کون ہے؟ وہ میں سعید ہوں۔ یہ 10 مبشرہ ہے فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگری دے دی۔ آج کوئی جس سے متعلق بھی متہم بالکذب ہو جائے وہ اپنا ایمان تو برباد کر سکتا ہے، ان شخصیات سے متعلق کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ہم بنیاد بناتے ہیں مشاجرات صحابہ کو۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق دل کے نرم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف باتیں کہی، ارحم بامتی امتی ابو بکر، میری امت میں رحم دل، سب سے زیادہ درد دل رکھنے والا، دوسرے مسلمانوں سے متعلق سوچنے والا ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ رب العالمین کے حکم میں شدید ترین متشدد، تشدد کرنے والے عمر ہے، سختی کرنے والے عمر ہے۔ تشدد کا معنی یہ نہیں مارنے والا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ساری چیزیں، پچھلے جمعے میں تبوک کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات کو کہیے، بنات کو کہیے پردہ کیا کرے۔ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق اتنے سخت، وہ بدوی آیا تھا، بدو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال کر ہلانے والا، کس کی تلوار نکلی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے اس کی گردن اتار دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کا جسد مبارک پڑا ہے، کون کھڑا ہوا تھا؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اللہ رب العالمین کے معاملات میں سختی برتنے والا عمر۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ الگ فضیلت کے حامل، خلیفہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بہت زیادہ فضیلتیں پانے والے۔ عثمان سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ حیادار۔ زید سے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا فرائض جانتا ہے، وَأَفْرَمُهُمْ زَيْد، اور فرائض جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، اس کا علم آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے سیکھا اس نے دین کا آدھا علم سیکھ لیا۔ ہمارے تو ویسے بھی وراثت بڑی سیدھی سیدھی ہوتی، عرب کے اندر 4 شادیوں والے، 6 شادیوں والے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، حلال و حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ الا وان لكل امه امینا، بے شک کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخصی، فردی، اکیلی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان ساتھیوں کو ملی۔ ہم صرف ایک بات کو لے کر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے، سب صحابہ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیں، مجھ پر جان نچھاور کرنے والا آپ میں سے کوئی ہو، میرا ساتھی ہو،
میرے دکھ درد تکلیف غم میں خوشی میں دن رات میرے ساتھ ہو، اور کوئی تیسرا بندہ اس کے بارے میں کچھ بات کہے، برا بھلا کہے، مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نیچرل بات، قدرتی بات۔ اللہ رب العالمین نے مزاج ہی اس طرح کا رکھا۔ انسان کا باپ چور ڈاکو ہو، اس کو سزا بھی ہو چکی ہو، پکڑا بھی گیا ہو، ڈکلیئر بھی ہو جائے، اور میرے دوستوں میں سے میرے باپ سے متعلق ہو گئے تیرا باپ چور ڈاکو ہے، میں برداشت کروں گا، حالانکہ حقیقت بھی ہے نہیں برداشت کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے متعلق کیسے برداشت کریں، اپنے قبیلے سے متعلق کیسے کہیں گے؟ اور ایک اور کذب پھیلایا جاتا ہے کہ جی ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی تو بات کرتے ہیں، امیر معاویہ کی تو بات کرتے ہیں، اہل بیت کی نہیں کرتے۔ اگلا جمعہ اہل بیت پہ بھی ہوگا انشاءاللہ، پہلے بھی کئی دفعہ بات کی۔ اور من بعد الفتح کی طرف میں آتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے اس موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر، بنو ہاشم کے کبار افراد میں سے، نعوذ باللہ ڈر کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بنو امیہ سے متعلق تو ہم یہ بات کہتے ہیں، کیا بنو ہاشم سے متعلق بولیں؟ ابو جہل کس میں سے تھا؟ عتبہ اور عتیبہ کس میں سے تھے؟ سرداران قریش بدر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ کیا کسی ایک فرد یا ایک گھرانے کی وجہ سے پورا قبیلے کو ہم متحد کریں؟ الزام تراشی دیں گے، گالیاں دیں گے، اور گالیاں بھی کیا دے کر خود جس پر آتی ہیں، جس کا نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ عبادات ہیں، نہ کوئی اللہ کے ترازو میں وزن۔ ان کا تو وزن اللہ نے ڈگری جاری کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو کچھ نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب۔ کس بات پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر اپنا اخلاق لے کر کھڑے ہوئے تھے نا، کہ میں محمد، یہ میرا کردار تمہارے سامنے، مجھ پر وحی اتری ہے، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، اللہ کے علاوہ شرک چھوڑ دو، عبادت اللہ کے علاوہ سب کی چھوڑ دو۔ کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد، محمد تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی، ابو لہب نے تو کہا تھا ایک ہاتھ، اللہ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ۔ اور والذین اتبعوا کی تفسیر اب سمجھ لیں دوبارہ پھر، قیامت تک جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ ابو لہب پہ بددعا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام اتار دیا تھا، محمد عربی نے جواب نہیں دیا تھا۔ اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، اور عتیبہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ اپنے وحشی جانوروں میں سے ایک جانور کتا اس پہ چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دینے والے، نکاح ہوا تھا صرف، رخصتی نہیں ہوتی، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ ہم پتہ نہیں کس ڈگر پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے بنو ہاشم میں فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنوں میں سے ہیں، چچاؤں میں سے ہیں، حارث بن عبد المطلب، نوفل ان کے بیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان صلح حدیبیہ فتح مکہ پر لے کر آئے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ اسلام کے سارے روشن ستارے میں نے 10 مراتب آپ کے سامنے رکھے، پچھلے تین پچھلے جمعے میں اور باقی آج۔ یہ ایک مسلمان کو عام سبق یاد ہونا چاہیے۔ کس وجہ سے، کس لیے؟ یہ اسلام کے ستون ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 163 حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح اماں جان عائشہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ کس لیے؟ آپ کی تعلیمات میں سے کچھ ابو ہریرہ سے رہ نہ جائے، اسلام میں پیچھے ہے، اسلام بعد میں قبول کرتا۔ یہ مراتب اللہ نے رکھے ہیں، اسلام پہلے لے کر آنے والے اور بعد۔ اور ایک اور مرتبہ بھی سنتے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر
آپ کے بستر پر سونے والے کو ہم خدا بنا دیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھی جائے گی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کو ہم گالی دیتے ہیں، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی، جس کے دل پر سکینت اللہ رب العالمین نے نازل کی، خوف کی وجہ سے اس شدت کو کم کر دیا۔ محمد رسول اللہ پر جبرائیل کو بھیج کر کہا اپنے ساتھی کو کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے میں ابو بکر کو مقام ملا، مرتبہ ملا۔ آپ کے حکم کے مطابق ہجرت حبشہ کرنے والوں کو مقام اور مرتبہ ملا۔ یہ تمام مراتب صحابہ ہیں، مقام صحابہ ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے ان ساری تقسیمات اور مراتب کے بعد جو بات کہی ہے وہ ہمارے پلے ہونی چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم اپنے اسلام پر قدغن نہیں لگا سکتے، دین کو گرا نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو جہالت میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، چلتی پھرتی چیزوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کے ستون ہیں، اسلام کے ستون ہیں، آپ کے روشن ستارے صحابہ ستون ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات جو انہوں نے رسول اللہ سے لی تھی وہ ہم تک پہنچتی۔ ان پر شک شبہ اگر کر لیا تو پھر دین اور اسلام میرے اور آپ کے پاس کہاں سے رہے گا؟ اور یہی کفار، مشرکین، سبائیت، روافض کا کام ہے۔ وہ یہی چاہتے اسلام نہ بچے، دین نہ بچے، اپنی من مرضی کرتے رہے۔ یہ کل پرسوں سے شام کی پھر صورتحال خراب ہے، اس وجہ سے ہم بڑے اتاولے ہو رہے تھے، میڈیا سارا پاگل ہوا پڑا تھا، ہائے 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 ایران پر اسرائیل آ گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پڑھیں سوشل میڈیا، خبریں پڑھیں، قبیلہ دروز کیا ہے، اسرائیل کیوں مرا جا رہا ہے، کیوں ان کی حمایت کے اندر شام کے دارالخلافہ پر، دمشق پر بمباری کر رہا ہے، کس لیے؟ ہم اس دور سے تو باخبر رہ سکتے ہیں۔ کل 100 سنیوں کو مارا گیا، کس لیے؟ اور شامی فوج بھی صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے، ڈٹ کر کھڑے، کس لیے؟ اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کی سرحد لگتی ہے اس سے، اور وہ سرحدی قبیلہ ہے، اور وہ کس میں سے ہے میں کہوں گا تو پھر کہیں گے یہ گیا، اسماعیلی ہے، رافضی ہے، ایرانی ہے۔ اب کہاں گئی وہ دشمنی؟ سپورٹ کس کی ہو رہی ہے؟ ساتھ کس کا دیا جا رہا ہے؟ اور یہ گدھ ٹرمپا بابا، اگرچہ اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی سچ بول جاتا ہے کہ سارا پلان تھا، ہمیں پتا تھا، ہم نے بتایا تھا۔ ہم مسلمان اپنے ایمان کو ایسے ضائع کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں ہم اس میں گھستے ہیں، اور جو ہمارے ذمے رکھا ہے ہم کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ لیول ہے، یہ اسلام ہے، یہ اعمال ہیں، یہ عبادات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے ہر ایک چیز سے متعلق پوچھنا، بڑے مسائل کے ہم شکار، اسلام آباد پنڈی کل سے ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ ہم سوچتے سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، پانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہر چیز اس سے پیدا کی ہے، لیکن اگر بے وقت ہو، اب کل سے آپ خبروں میں سن رہے ہوں گے، چکوال کے علاقے، شیخا پورہ کے علاقے، سب سے زیادہ نقصان دھان کی فصل کو ہوا ہے، چاول کی فصل کو۔ تیار فصل ہونے والی، اترنے والی تھی، ہائیبریڈ تو بلکہ اترنے والا ہے، اگست میں اترتا ہے، ہائیبریڈ اترنا شروع ہو جاتا ہے، جو جلدی پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال کی 3 فصلیں ہم لیتے ہیں، ہم تو کراچی والے، ہمیں فصلوں کا کیا پتا، تباہ و برباد ہو گیا۔ نقصان کس کا؟ ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، بتا رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو گالی دے لو، دل کی تسلی ہو گئی۔ اور اگر حکمرانوں کو گالی دینی ہے تو وہ کن میں سے ہیں؟ ہم میں سے ہی ہیں نا۔ ان کی سپورٹ کون کرتا ہے؟ ان کے لیے آپس میں باپ بیٹا لڑتا ہے، کس لیے؟
وہ اس پارٹی کا، وہ اس پارٹی کا۔ انڈیا کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہوتا، اب ہماری کیفیت یہ ہے، ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کر، انگلی اٹھا کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ شاید میں نے تیر مار لیا، میرا کام مکمل ہو گیا۔ اور میں خود کیا کرتا ہوں، دے دو مثال، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ اپنے محلے میں دیکھ لیں، جس کے پاس پانی زیادہ آتا ہے کیسے بہ رہا ہوتا ہے، اور جا کر کہہ دو، کہتا میں بل دیتا ہوں، تیرے باپ کا جاتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات ہیں، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر کہہ دو کہ ہمسایوں کے پانی نہیں ہے، کچھ گیلن اس کو دے دو، میں کیوں دوں؟ اصحاب تو ایسے نہیں تھے جن سے متعلق ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو گالی دو گے تو پھر ہی تمہارا ایمان پورا ہوگا۔ وہ تو ایسے نہیں تھے۔ وہ کیسے تھے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من بعد، اپنے در و دیوار گھر بار چھوڑنے والے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کرنے والے۔ اللہ نے ان کے صفات بیان کی، قرآن مجید میں ان کو جنت کے ٹکٹ اللہ نے دیے ہیں، ہمیں تو نہیں ملے۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، غیبت چغلی کر کے ہم اپنے اعمال کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں یا ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم۔ ان کو تو اللہ نے کہا قد غفرت لکم، ہم نے آج اپنے ایمان کا جز بنا لیا، بعض شتونگڑوں کے پیچھے لگ کر کہ ہاں جی یہ ہے، اس پہ بتائیں۔ اپنے دین اسلام شریعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نماز بھلے پوری نہ آتی ہو، سوال کیا ہوگا وہ جنگ صفین میں کیا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار تجھے باغی گروپ مارے گا، وہ معاویہ ہے، وہ بدبخت نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے جو تھے وہی یہاں تھے۔ میرا دل تو بہت ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تہمت کیا لگتی ہے؟ مولوی نہیں بتاتا، مولوی چھپاتا ہے، جس کو خود دین کا نہیں پتا وہ یہ بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں، ہم کیا کریں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے، اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، وہ نہیں ہے 1400 سال پیچھے جا کے ہم نے الجھنا ہے، لڑنا ہے اور پھر بندے مارنے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے جن کی رضا کا اعلان کر دیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، آج میں اور آپ یوں کوئی اور کچھ بھی ان سے متعلق کسی بھی طرح کا غم رکھ لیں، بغض رکھ لیں، عناد رکھ لیں، عداوت رکھ لیں، کینہ رکھ لیں، ہمارا اپنا تو نقصان ہے، ان کا نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے کہا ذالک الفوز العظیم،